قرآن و حدیث میں موت کے فرشتے کا تذکرہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ موت کا فرشتہ، جسے عموماً عزرائیل کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کی روحیں قبض کرنے پر مامور ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کے کردار اور ذمہ داریوں کا واضح ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، فرما دیں تمہیں موت کا فرشتہ وفات دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کنز العرفان۔ یہ آیت مبارکہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ موت کا فرشتہ ہر انسان کی وفات کا وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ اللہ روحیں قبض کرتا ہے جب ان کی موت آتی ہے، اور وہ جو نہ مریں ان کی نیند میں، پھر وہ جس پر موت کا حکم فرمایا اس کو روک لیتا ہے اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک چھوڑ دیتا ہے۔ کنز العرفان۔ یہ آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ موت کا فرشتہ نہ صرف موت کے وقت بلکہ نیند میں بھی روحوں کا تعلق جسم سے منقطع کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں موت کے فرشتے کی ذمہ داریوں کو واضح کرتے ہوئے فرمایا گیا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی روح قبض کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوا، مومن کی روح کو موت کا فرشتہ نرم و شفقت سے قبض کرتا ہے جبکہ کافر کی روح سختی سے نکالی جاتی ہے۔ یہ بیانات اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مکمل پابند ہے اور اس کا ہر عمل اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ مومنوں کے لیے یہ عمل رحمت اور سکون کا باعث ہوتا ہے، جبکہ کافروں کے لیے سختی اور عذاب کا۔ قرآن و حدیث کے ان دلائل سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ موت کا فرشتہ اللہ کا مطیع بندہ ہے جو ہر وقت اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں لگا رہتا ہے۔ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے اور مخلوق کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ موت کا فرشتہ اور روح قبض کرنے کا عمل اسلامی تعلیمات میں نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام دیا جاتا ہے اور اس کے مختلف مراحل قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ روح قبض کرنے کا عمل ہر انسان کے لیے مختلف ہوتا ہے اور اس کا انحصار اس کے اعمال پر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، فرما دیں تمہیں موت کا فرشتہ وفات دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کنز العرفان۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق ہر شخص کی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ مومن کی روح قبض کرنے کا عمل نہایت نرمی اور سکون سے انجام دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ خوبصورت شکل میں آتا ہے اور اس کی روح کو نرمی سے نکالتا ہے جیسے پانی مشک سے بہتا۔ کافر اور بدکار انسان کے لیے یہ عمل سخت اور تکلیف دہ ہوتا۔ حدیث میں بیان ہوا، جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ سختی سے آتا ہے اور اس کی روح کو ایسے نکالتا ہے جیسے کانٹے دار جھاڑیاں گیلی اون میں لپٹ جائیں اور انہیں کھینچ کر نکالا جائے۔ روح قبض کرنے کے بعد اس کا اگلا مرحلہ برزخ کی زندگی ہے، جہاں انسان کے اعمال کے مطابق اس کے لیے آرام و عذاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کے لیے موت کا وقت مقرر ہے اور موت کا فرشتہ اسی مقرر وقت پر اپنی ذمہ داری انجام دیتا ہے۔ نیند کے دوران بھی روحوں کا تعلق جسم سے منقطع ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اللہ روحیں قبض کرتا ہے جب ان کی موت آتی ہے، اور وہ جو نہ مریں ان کی نیند میں، پھر وہ جس پر موت کا حکم فرمایا اس کو روک لیتا ہے اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک چھوڑ دیتا ہے۔ کنز العرفان۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند بھی موت کی ایک قسم ہے جہاں روح عارضی طور پر قبض کی جاتی ہے۔ موت کا فرشتہ اللہ کے حکم کا مکمل پابند ہے اور ہر روح کو اس کے اعمال کے مطابق انجام تک پہنچاتا ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل کی عکاسی کرتا ہے اور ہر انسان کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ نیک اور بدکار لوگوں کے لیے موت کے فرشتے کا رویہ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح طور پر مختلف ہے۔ نیک لوگوں کے لیے موت کا فرشتہ رحمت اور سکون کا پیغام لے کر آتا ہے، جبکہ بدکار لوگوں کے لیے یہ عمل سختی اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے موت کا وقت اللہ کی رحمت اور خوشخبریوں کے ساتھ آتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، جب مومن کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے
تو موت کا فرشتہ نرم لہجے اور خوشبو کے ساتھ آتا ہے اور اس کی روح کو آسانی سے نکال لیتا ہے جیسے پانی مشک سے بہتا ہے۔ اس کے بعد مومن کی روح کو جنت کے لباس میں لپیٹ کر خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے اور عزت و تکریم کے ساتھ اوپر لے جایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کنز العرفان، یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مومن کے لیے موت کا وقت رحمت اور سکون کا لمحہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب بدکار اور کافر کے لیے موت کا عمل نہایت سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا، جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ سخت اور ہیبت ناک شکل میں آتا ہے اور اس کی روح کو اس کے جسم سے ایسے کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار جھاڑیاں گیلی اون میں لپٹ کر کھینچی جاتی ہیں۔ کافر کی روح کو ذلت کے ساتھ نکالا جاتا ہے اور عذاب کے لباس میں لپیٹ کر بدبو کے ساتھ اوپر لے جایا جاتا ہے جہاں اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ بولا اور اس کی آیتوں سے تکبر کیا۔ کنز العرفان، یہ آیت اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ بدکار کے لیے موت کا وقت نہایت کرب اور ذلت کا لمحہ ہوتا ہے۔ موت کے فرشتے کا رویہ انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ سکون، خوشبو اور جنت کی بشارت لے کر آتا ہے، جبکہ بدکاروں کے لیے سختی، ذلت اور عذاب کا پیغام بن کر آتا ہے۔ یہ حقیقت ہر انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے اور موت کے وقت کی تیاری کرے۔ موت کے فرشتے کی حقیقت اسلامی عقائد کے تناظر میں نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ موت کا فرشتہ، جسے عموماً اسرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں میں سے ہیں جو مخصوص ذمہ داریوں کے تحت کام کرتے ہیں۔ ان کا کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے روحوں کو قبض کرنا ہے اور یہ عمل اللہ کی حکمت و مشیت کے مطابق انجام پاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں موت کے فرشتے کی حقیقت اور ان کے کردار کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، فرما دیں تمہیں موت کا فرشتہ وفات دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کنز العرفان، اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ ہر انسان کی زندگی کا خاتمہ اس وقت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے اور اس سے نہ ایک لمحہ آگے بڑھا جا سکتا ہے اور نہ پیچھے۔ موت کے فرشتے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مکمل تابع ہیں اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے تو موت کا فرشتہ فوراً اس کے پاس پہنچتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی روح قبض کرتا ہے۔ موت کے فرشتے کا ہر عمل اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے اور یہ عمل کسی بھی مخلوق کے اختیار سے باہر ہے۔ موت کے فرشتے کی حقیقت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ نہایت منظم انداز میں ہر انسان کی زندگی کا اختتام کرتے ہیں اور یہ کام کسی قسم کی کوتاہی کے بغیر انجام دیا جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ کنز العرفان، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ ہر نفس کے لیے موت کا وقت مقررہ پر پہنچ کر اللہ کے حکم کو نافذ کرتا ہے اور یہ انسان کے اعمال کا آغاز اور انجام جانچنے کا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اسلامی عقائد میں موت کے فرشتے کی حقیقت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ موت ہر انسان کے لیے ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر نفس نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا مظہر ہے جو زندگی اور موت کے اس عمل کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ موت کے فرشتے کے متعلق مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں متنوع نظریات پائے جاتے ہیں جو ہر تہذیب کی مذہبی اور فلسفیانہ سوچ کو عکاس کرتے ہیں۔ اسلامی عقیدے میں موت کا فرشتہ، جسے اسرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اللہ کے حکم سے مخلوق کی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا،
فرما دیں تمہیں موت کا فرشتہ وفات دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کنز العرفان یہ تصور واضح کرتا ہے کہ موت کا فرشتہ اللہ کے حکم کا پابند ہے اور اس کی کوئی ذاتی مرضی نہیں ہوتی۔ یہودیت میں موت کے فرشتے کو ملک الموت کہا جاتا ہے، جو خدا کے فیصلے کے مطابق انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ یہودی روایات میں اسے ایک طاقتور اور خوفناک شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو زندگی کے اختتام کو یقینی بناتا ہے۔ عیسائیت میں موت کے فرشتے کا تصور زیادہ تر فرشتوں کی عمومی ذمہ داریوں سے جڑا ہوا ہے۔ عیسائی عقائد کے مطابق فرشتے مرنے والے کی روح کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کچھ عیسائی ثقافتوں میں آرچ اینجل مائیکل کو موت کے فرشتے کے طور پر بھی تصور کیا جاتا ہے جو روحوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہندو مت میں موت کے دیوتا کو یمراج کہا جاتا ہے۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یمراج انسان کے اعمال کے مطابق اس کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہندو عقیدے کے مطابق یمراج کے قاصد روح کو جسم سے نکال کر ان کے اعمال کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ بدھ مت میں موت کا کوئی مخصوص فرشتہ نہیں ہے، لیکن موت کو زندگی کے چکر سمسارا کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ بدھ مت کے مطابق موت کے بعد انسان کے اعمال کے مطابق اس کی نئی زندگی کا تعین ہوتا ہے۔ یونانی اساطیر میں موت کا دیوتا تھانٹوس کہلاتا ہے جو ایک پرسکون موت کا مظہر ہے۔ تھانٹوس کے علاوہ چیرون نامی کردار بھی اہم ہے جو مردہ روحوں کو دریائے اسٹکس کے پار لے جاتا ہے۔ قدیم مصری تہذیب میں موت کے فرشتے روحوں کے رہنما کے طور پر انوپس کا تصور موجود ہے جو مردوں کی روحوں کو انصاف کے ترازو تک لے جاتا ہے جہاں ان کے دل کو ان کے اعمال کے مطابق تولا جاتا ہے۔ یہ تمام تصورات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ موت کے فرشتے کا تصور مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں اہمیت رکھتا ہے، لیکن ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہر تہذیب اپنی مذہبی اور روحانی بنیادوں کے مطابق موت کے فرشتے کی نوعیت اور کردار کو بیان کرتی ہے۔ یہ تقابلی جائزہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا کی تمام ثقافتیں موت کو ایک اٹل حقیقت کے طور پر تسلیم کرتی ہیں اور اس کے لیے ایک ماورائی شخصیت قوت کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں جو روح کو جسم سے نکال کر اگلے مرحلے تک پہنچاتی ہے۔